ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم کلاس 11 کی آپ کی جو نصاب کی کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر نظم سے اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ کی جو یہ کتاب ہے خیابان اردو، اس میں ایک ترتیب دی گئی ہے، ایک سسٹم جو ہے، ایک نظم رکھا گیا ہے، ایک انتظام کیا گیا ہے کہ جو مختلف اصناف ہیں ادب کی، چاہے وہ نظم کی ہوں یا نثر کی، تو سب سے پہلے تو اس صنف کا تعارف دیا گیا ہے، پھر اس صنف سے متعلق جس مصنف کا کوئی پاٹھ، کوئی سبق، کوئی مضمون، کوئی آرٹیکل یا کوئی تصنیف لی گئی ہے، تو اس مصنف کی زندگی کے مختصر سے حالات اور اس کے کارنامے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر سبق ہمارا شروع ہوتا ہے۔ تو جو مین سبق ہے اس سبق سے پہلے اس سبق کے رائٹر یعنی مصنف کی ڈیٹیل، اور اس مصنف کی ڈیٹیل سے پہلے اس صنف کے بارے میں، اس ودھا کے بارے میں ڈیٹیل اور اس کا تعارف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو پہلا جو سبق ہے آپ کا وہ نظم ہے، تو نذیر اکبر آبادی کی کوئی نظم ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے اس صنف کو، یعنی نظم کی جو صنف ہے، نظم کی جو ودھا ہے، اس کے بارے میں مختصراً جو ہے وہ تعارف اور اس کی خصوصیات جو ہے وہ یہاں بتائی گئی ہیں، جیسا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظم۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ نظم کے جو لغوی معنی ہیں، ڈکشنری میں جو میننگ دیے گئے ہیں، وہ ہیں انتظام کرنا۔ اسی سے ایک لفظ بنتا ہے نظامت۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو جو آدمی مائک پر کھڑے ہو کے پورے پروگرام کو جو ہے کنڈکٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نظامت کرنا۔ تو وہ ایک طرح کا انتظام کرتا ہے، ایک طرح کا نظام کرتا ہے، ایک طرح کا پربند اور مینجمنٹ کرتا ہے۔ تو نظم کا مطلب پربند یا مینجمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ترتیب یعنی جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو آدمی نظامت کرتا ہے تو وہ ایک ترتیب بناتا ہے، ایک سسٹم بناتا ہے کہ کون سب سے پہلے بولے گا، اس کے بعد کون بولے گا، اس کے بعد کون آئے گا، اس طرح سے۔ تو انتظام بھی اس کا معنی ہے، ترتیب بھی اس کا معنی ہے، اور آرائش بھی اس کا معنی ہے۔ آرائش کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو سلیقے سے ان کی جگہ پر رکھنا، لگانا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ نظم کے آتے ہیں۔ تو نظم کا سیدھا سا مطلب ہے مینجمنٹ یا پربند، اور ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نظم کے اندر شاعر جو ہے نظم لکھنے سے پہلے یہ طے کرتا ہے، کچھ چیزوں کو طے کرتا ہے، کچھ چیزوں کا پربند کرتا ہے، کچھ چیزوں کا مینجمنٹ کرتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ٹاپک کا مینجمنٹ کرتا ہے کہ کس ٹاپک پر نظم لکھی جائے گی، پھر وہ اس بات کا کو مینیج کرتا ہے کہ میں جو یہ ٹاپک، جس ٹاپک پر نظم لکھ رہا ہوں، اس کو بتدریج دھیرے دھیرے کیسے آگے لے جاؤں گا، اس کا ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا۔ اور تیسری چیز کا وہ یہ دھیان رکھتا ہے کہ میری نظم کی حیت یعنی اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، وہ اس کے بندوں کی تعداد کتنی ہوگی، وہ مثلث میں لکھوں گا یا میں جو ہے مخمس میں لکھوں گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ، یعنی کہ 2 بند کی ہوگی نظم، 3 بندوں کی ہوگی، 4 بندوں کی ہوگی، 4 مصروں کا بند ہوگا، یا 2 3 4 5 6 مخمس کی شکل میں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا مینجمنٹ جو ہے وہ شاعر کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں، عام کا مطلب جو سبھی جانتے ہیں پبلکلی، اور وسیع کا مطلب ہوتا ہے وسترت۔ مفہوم یعنی معنی یا ارتھ، تو وسترت ارتھوں میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو لفظ نظم ہے یہ نثر کے، یعنی جو پدیہ ہے یہ گدیہ کے وپریت کے طور پر، گدیہ کے ولوم کے طور پر، نثر جو ہے نثر کے مخالف کے طور پر نظم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے الٹے ہیں۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، یعنی نظم کا جو مطلب ہے، نظم کی جو سے مراد ہے وہ ہوتی ہے شاعری۔ یعنی جب ہم اپنی بات کو ردیف، قافیے اور بحر کی شکل میں جو ہے پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام اصناف، صنف کی جمع، صنف میں نے ابھی آپ کو بتایا ودھا جو ہے اس کو صنف کہتے ہیں ہندی میں، جسے ہم ودھا کہتے ہیں، تو وہ صنف کہلاتی ہے۔
اور اسالیب جو ہے وہ اسلوب کی جمع ہے. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ یا طریقہ. تو وہ ساری ودھائیں اور وہ سارے طریقے اس میں شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں. حیت یعنی بناوٹ، اسٹرکچر کے اعتبار سے جو نثر نہیں ہے وہ نظم ہے. اب اسٹرکچر کے اعتبار سے نثر نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظم جو لکھی جاتی ہے وہ مصروں میں لکھی جاتی ہے. ایک مصرع، دو مصرع، تین مصرع. تو ایک مصرع دو مصروں کا بند ہو سکتا ہے، تین مصروں کا بند ہو سکتا ہے. نثر میں ہم ایسا نہیں کرتے. نظم کے اندر ہم تک بندی کرتے ہیں، یعنی قافیہ پیمائی کرتے ہیں، لاسٹ میں قافیے ہوتے ہیں. نثر میں نہیں ہوتے ہیں. نظم کے اندر ایک ردیف کا ہم استعمال کرتے ہیں، نظم میں نہیں ہوتے. تو وہ ساری چیزیں جو اسٹرکچر کے اعتبار سے الگ ہیں یا اسلوب یعنی ڈھنگ کے اعتبار سے الگ ہیں، وہ نظم کہلاتی ہیں. اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام اصناف میں کی جانے والی شاعری کو نظم کہتے ہیں. تو شاعری کو نظم کہتے ہیں، لیکن غزل کے علاوہ غزل کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو غزل کے علاوہ جتنی بھی طرح کی شاعری ہے، چاہے وہ قصیدہ ہے، چاہے وہ مرثیہ ہے، چاہے وہ مثنوی ہے، چاہے وہ حمد ہے، چاہے وہ نعت ہے، چاہے وہ منقبت ہے، وہ ساری کی ساری شاعری نظم کہلاتی ہے. صرف غزل کو جو ہے ہم نظم کے زمرے میں نہیں رکھتے. ایسا کیوں ہے؟ دونوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں؟ اس پر میرا ایک ویڈیو ہے، آئی بٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس پہ کلک کر کے اس ویڈیو میں جا کر آپ دونوں میں نظم اور غزل میں کیا ڈیفرنسز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. عام خیال یہ ہے کہ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. مرکزی یعنی سینٹرل، کیندری، خیال یعنی وچار. ہر نظم کا ایک کیندری وچار ہوتا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے. گرد یعنی جس کے چاروں طرف، یعنی ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک کیندری وچار ہوتا ہے جس کے چاروں طرف نظم لکھی جاتی ہے. یہ عام خیال ہے اور یہ صحیح خیال بھی ہے. جیسے آپ نے بہت سارے نظم پڑھے ہوں گے اور آپ نے ان کے نام دیکھے ہوں گے، تو وہ جو نام ان کے رکھے جاتے ہیں وہ دراصل ان کے ٹاپک اور ان کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس عنوان سے ریلیٹڈ ہی میٹر جو ہے، اس عنوان سے ریلیٹڈ بات ہی اس نظم میں کہی گئی ہوتی ہے. جیسے نذیر اکبر آبادی کی کوئی نظم ہے روٹیاں، تو اس نام کو پڑھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نظم میں روٹیوں سے متعلق بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہوگا. آدمی نامہ، تو اس میں نظم میں آدمی نامہ میں آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. بنجارا نامہ، تو پوری کی پوری نظم بنجاروں کے اوپر، بنجاروں کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختلف رنگوں کو پیش کرتے ہوئے وہ نظم لکھی گئی. تو یہ عام خیال ہے کہ نظم کا ایک مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم لکھی جاتی ہے. خیال کے تدریجی ارتقاء کو بھی نظم کی ایک خصوصیت کہا گیا ہے. نظم کی ایک وشیشتا یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو خیال ہے جو آپ پیش کرنے والے ہیں اس کا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے. تدریجی یعنی بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور ارتقاء یعنی ڈیولپمنٹ. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ شاعری میں غزل کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے 2 مصروں میں سیدھے سیدھے ایک بات کہہ دی جاتی ہے، جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا. نظم کیونکہ لمبی لکھی جاتی ہے اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس بات کو اپنی مکمل کرتے ہیں. جیسے روٹیاں جو نظم لکھی گئی ہے تو ایسا نہیں کہ 2 مصروں میں روٹیوں کے بارے میں بات اپنی مکمل کر دی گئی، بلکہ بہت سارے مصروں کے ذریعے جو ہے اس نظم کو اور اس موضوع کو یعنی روٹیوں کو یا روٹی کے موضوع کو جو ہے مکمل کیا گیا. تو نظم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا ارتقاء، اس کا ڈیولپمنٹ، اس کا وکاس اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے. طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی. تو جو لمبی نظمیں ہیں جس میں 15، 20، 30، 35، 50 بند ہیں،
ایسی نظموں میں یہ ڈیولپمنٹ آپ کو صاف صاف دیکھنے کو ملے گا، جبکہ مختصر نظموں میں یعنی جو چھوٹی نظمیں ہیں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے۔ اب جو 2-4 بند کی ہی نظم ہے، 4-6 اشعار کی، 10-12 اشعار کی نظم ہے، تو اس میں یہ ڈیولپمنٹ، یہ ارتقا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اکثر و بیشتر یعنی اکثر جو ہے عموماً ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے، ایک پربھاؤ، ایک ایفیکٹ کی شکل میں یہ آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتا ہے۔ اسپشٹ جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے، کیونکہ نظم ہی چھوٹی سی ہے، تو چند بندوں میں اپنی بات کہنی ہے، تو یہ جو وکاس ہے یہ اسپشٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے، حیت یعنی اس کی بناوٹ، اس کا اسٹرکچر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے غزل میں فکس ہے کہ 2 مصروں کا ایک شعر ہی ہوگا، فکس ہے، 3 مصرے جو ہے وہ آپ نہیں لا سکتے غزل کے اندر، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہے، 2 مصروں کا بھی بند ہو سکتا ہے، 3 کا بھی، 4 کا بھی، 5 کا بھی، 6 کا بھی، 7 کا بھی، 8 کا بھی اور 9 کا بھی، تو کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ اور نہ موضوعات کی، موضوعات یعنی سبجیکٹ یعنی وشے، تو یہ ایسا کوئی فکس نہیں ہے کہ نظم کے اندر یہی سبجیکٹ پیش کیا جائے گا، ایسی کوئی قید نظم کے اندر نہیں۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں مختلف قسم کے بندوں پر مشتمل نظمیں اور آزاد معرہ نظمیں بھی لکھی گئی، تو اس لیے کیونکہ حیت کی کوئی قید نہیں ہے تو مثنوی کی حیت میں بھی نظمیں لکھی گئی ہیں، اور دوسرے مختلف قسم کے بندوں پر بھی نظمیں لکھی گئی ہیں، اور آج کل جو ہے وہ جدید دور میں آزاد اور معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی ٹاپک جو ہے ہم نظم کے اندر اس کو لے سکتے ہیں، نظم کے ذریعے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے یعنی بناوٹ کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ہے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ وہ نظم جو قدیم نظم ہے، جو شروعات میں جو نظم چل رہی تھی، اور جس نظم کے اندر ایک تو بحر ہوتی ہے اور قافیے اور ردیف وغیرہ کی جو ہے مکمل جو ہے پابندی، جتنے بھی اصول ہیں نظم کو لکھنے کے، ان اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی بحر میں ہونی چاہیے، بحر میں ہونی چاہیے، ردیف ہونی چاہیے، قافیہ ہونے چاہیے، یہ ساری پابندی اگر کی گئی ہے تو وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں، مروجہ یعنی جو رواج میں ہیں، مروجہ حیتوں یعنی جو رواج میں جو چل رہا ہے اسٹرکچر نظم کا، اس سے تھوڑی بہت مختلف ہوں، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام یعنی انتظام ضرور پایا جائے، تو پابند نظم کہلاتی ہے۔ یہ بات دراصل ان نظموں کے لیے کہی گئی ہے کہ جدید دور میں کچھ ودیشی جو نظمیں ہیں، جو فورن جو ہے یوروپین ممالک میں جو نظمیں لکھی جاتی ہیں، جن کی حیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جیسے سونیٹ وغیرہ، تو ترائلے وغیرہ، تو ان کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اس میں بھی ردیف اور قافیے کا انتظام ہے اور بحر پائی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم پابند نظم کے ضمن میں ہی رکھیں گے۔ پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان تمام قسم کی جو یہ نظمیں ہیں، جو 4 ہم نظمیں 4 جو دیکھ رہے ہیں ابھی کہ 4 اقسام ہیں نظموں کی، تو مثال کے ذریعے انشاءاللہ میں ہر نظم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نظم معرہ، معرہ لفظ جو ہے اس کو ہم آری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آری کا مطلب ہوتا ہے، آری جو ہے یہ وہ آری نہیں ہے جس سے ہم لکڑی کاٹتے ہیں، اگر ہم عین اور الف کی جگہ الف مزبر آ لکھ دیں تو یہ آری ہو جائے گا، لکڑی کاٹنے والی آری، لیکن یہاں آری سے مطلب ہے خالی، آری یعنی خالی۔ تو نظم معرہ وہ نظم جو خالی ہے کچھ چیزوں سے، کن چیزوں سے خالی ہے دیکھتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں، مصرے برابر ہوں پہلی چیز، مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، یعنی آری ہے، کس سے؟ قافیے سے آری ہے، قافیے سے خالی ہے، نظم معرہ کہلاتی۔ تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس کے مصرے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، قافیہ نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں کہ قافیے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، لیکن مصرے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، برابر ہوتے ہیں، لیکن قافیہ نہیں ہوتا، تو نظم معرہ ہے۔ تیسری جو نظم ہے وہ ہے آزاد نظم۔
ایسی نظم جس میں قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی. دیکھیں قافیہ نہیں ہے اور اس میں ردیف بھی نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ بات آگے آ رہی ہے. اور اس کے ارکان بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، آزاد نظم کہلاتی. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ نظم معرہ میں مصرے برابر ہوتے ہیں، ردیف قافیہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آزاد نظم میں ردیف قافیہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، مصرے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ میجر ڈفرینس ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم نثری نظم، پدے والی کویتا. تو نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی نثری جو لائنیں ہیں، کچھ بھی آپ جیسے بات کر رہے ہیں، جیسے میں بھی آپ کو سے بول رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اسی کو لکھ کر میں چھوٹی چھوٹی لائنوں میں چھوٹا بڑا کر دوں تو یہ نثری نظم کہلاتی ہے. اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، نہ ہی بحر اور وزن اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی جو لائنیں ہیں وہ بھی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈیلی لائف میں اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو آپ برابر لائنوں میں نہ لکھ کے چھوٹی بڑی لائنوں میں لکھ دیں تو وہ نثری نظم کہلاتی ہے. تو یہ ہمارا آج کی جو صنف تھی نظم، اس کا تعارف تھا، جو آپ نے پڑھا کہ نظم کیا ہوتی ہے، نظم کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اور اس کی حیت کیا ہوتی ہے، اور حیت کے اعتبار سے نظم جو ہے کتنے طرح کی ہوتی ہے. 4 طرح کی. ایک پابند نظم ہوتی ہے، دوسری نظم معرہ، تیسری آزاد نظم، اور چوتھی نثری نظم. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.